الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جی آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک. انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. جی اس کا ہمارا لیول 2 ہے اور سبق نمبر 21 ہے، اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ ہود کی آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 88 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سورت کا تعارف بھی گزر چکا ہے. پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 227 ہے اور پارہ نمبر یہ 12 ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 40 سے 53 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. جی تو یہ جو پہلا صفحہ ہے ہمارا، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 4 موضوعات میں. پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ جاری ہے. نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، اپنے رب کو پکارا تھا کہ اے رب، بے شک میرا جو بیٹا ہے وہ میرے اہل میں سے ہے، اور آپ کا جو وعدہ ہے وہ برحق ہے، وہ سچا ہے. اور وہ وعدہ کیا تھا کہ جو اہل ہیں، جو گھر والے ہیں، ان کو عذاب نہیں آئے گا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی، اور وہ یہ تھی کہ ان کا جو بیٹا ہے اس کو بچا لیا جائے. اور نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی کہ ان ابنی من اہلی، کہ بے شک جو میرا جو ابن ہے، میرا جو بیٹا، وہ میرے اہل میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا جواب دیا؟ آج ہم انشاءاللہ وہاں سے شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 46 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال، کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہو، کہ یقیناً وہ، لیس من اہلک، نہیں ہے آپ کے اہل میں سے. یعنی آپ کا جو بیٹا ہے وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انہو عمل غیر صالح، کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے جو عمل ہیں وہ غیر صالح ہیں، صالح نہیں ہیں. آپ کا جو بیٹا ہے اس کے جو اعمال تھے وہ صالح نہیں تھے، اس لیے وہ آپ کے گھر والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہوگا. فلا تسألنی، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ فلا، پس نہ، تسألنی، مجھ سے سوال کریں. فلا تسألنی تھا اصل میں، یہاں پہ جو یا ہے وہ گرا دیا گیا ہے، یہاں پہ یا حذف ہے. اللہ نے فرمایا فلا تسألنی، پس مت سوال کیجئے مجھ سے، ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہیں ہے. جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کا آپ مجھ سے سوال مت کیجئے. جی، انی، بے شک میں، اعیذک، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ آپ جو ہے جاہلین میں سے نہ ہو جائیں. میں نصیحت کرتا ہوں اے نوح کہ آپ کہیں جاہلین میں، جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ آپ جاہلین میں سے مت ہو جائیے.
قال، نوح علیہ السلام کی پھر دعا، نوح علیہ السلام نے کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال کہا ربی اے میرے رب، ربی اصل میں ربی تھا، یا یہاں پہ اسکپ ہے ایک قاعدے کی وجہ سے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بکا آپ کی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اس بات سے کہ اسألک کہ میں آپ سے سوال کروں، ما لیس لی بہ علم جس کا مجھے علم نہ ہو۔ تو دیکھیے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی حضرت نوح علیہ السلام نے، انبیاء کا طریقہ، انبیاء کی سنت اور انبیاء کی روش دیکھیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ تعالیٰ کی کتنی اطاعت اور کتنی فرما برداری اور کتنا سر تسلیم خم کرنا، اور ساتھ کیا فرمایا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، وَإِلَّا اصل میں کیا تھا، وَإِن لا، و اور ان اگر، لا تغفر لی، اے اللہ اگر تو مجھے بخشتا نہیں، وترحمنی اور اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرتا، یعنی اے اللہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا، اکن تو میں ہو جاؤں گا من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا فریاد کی، کیا دعا کی کہ اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، کیونکہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پہ رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیلا کہا گیا، یا نوح اے نوح، اہبط اتر، بسلام منا سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، اے نوح سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اتر جائیے، وبرکات علیک اور برکتوں کے ساتھ، علیک آپ پر، یعنی آپ پر برکتوں کا نزول، وعلی امم اور امتوں پر بھی، ممن ان میں سے، معک جو آپ کے ساتھ، وہ امتیں کہ جو اے نوح آپ کی آنے والی نسلوں کے اندر جو امتیں ہوں گی، جو گروہ ہوں گے، ان پر بھی سلامتی اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں، وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اور برکتیں ہوں آپ پر، وعلی امم اور ان امتوں پر، امتن کی جمع ہے اور اس سے مراد گروہ ہیں، مختلف گروہ، ممن معک من سے من جو معک جو آپ کے ساتھ ہیں، وامم اور کچھ گروہ ایسے ہوں گے، سنمتعہم سین سے مراد کیا ہے، انقریب، انقریب، نمتع ہم ان کو ہم فائدہ دیں گے، ہم انہیں، تو مراد ترجمہ کیسے بنے گا، سنمتعہم ہم انقریب انہیں متاع سے ہے، دیکھیے متاع کسے کہتے ہیں، فائدے کو کہتے ہیں، ہم انہیں انقریب فائدہ دیں گے، ثم پھر، یمسہم یمسو چھوئے گا، مس سے ہے، مس چھونے کو کہتے ہیں نا، تو یمسو فعل مضارع ہے، ہم ان کو، تو پھر کیا ہوگا، چھوئے گا ان کو، منا ہماری طرف سے، عذاب عذاب علیم دردناک، یعنی کچھ گروہ ایسے ہوں گے کہ جنہیں ہم کچھ فائدہ دیں گے عنقریب، اور پھر کیا ہوگا، انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب چھوئے گا، ہماری طرف سے دردناک عذاب ان کو پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، غیب کی خبریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی، تلک یہ، من انباء الغیبی غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، ہا انہیں، کیونکہ جو انباء ہے، نبا ان کی جمع ہے، پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، جیسے سورہ نبا ہے 30ویں سپارے کی جو پہلی صورت ہے، تو نبا خبر کو کہتے ہیں، اس کی جمع انباء ہے، تو انباء یہ مؤنث ہے تو اس لیے ہا مؤنث آیا، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، ہا انہیں، یعنی ان انباء کو، ان خبروں کو، الیک آپ کی طرف، فرمایا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، وہ غیب کی خبریں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ما کنتا نہیں تھے آپ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں تھے، خطاب کس کی طرف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، ما کنتا تعلمها ما کنتا نہیں تھے آپ، تعلمها جانتے آپ، ہا ان کو، یعنی ان خبروں کو، انباء کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں تھے ان خبروں کو جاننے والے، انت آپ، ولا قومک اور نہ ہی آپ کی قوم،
من قبل ھذا، اس سے پہلے نہیں، اس وحی سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان خبروں کا علم نہیں رکھتے تھے، نہ ہی آپ اور نہ ہی آپ کی قوم کے لوگ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے آپ کی طرف، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے خبر دی ہے، وحی کے ذریعے خبریں دی ہیں، انباء۔ اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے، نہ آپ کو علم تھا، اور نہ ہی آپ کی قوم کو علم تھا۔ فصبر، پس صبر کیجئے، یہ اصل سبق ہے، پس صبر کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے کتنی عظیم تسلی دی جا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، لیکن آخر میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 سے 100 کے درمیان۔ اور اپنا بیٹا، ایک بیٹا ایمان نہیں لایا، اپنی بیوی ایمان نہیں لائی، وہ ایمان سے محروم رہ گئے۔ تو آپ صبر کیجئے، آپ کا جو کام ہے وہ بلاغ مبین ہے، واضح اور کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ باقی جو ہدایت ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پھر فرمایا ان العاقبۃ، بے شک جو عاقبت ہے، یعنی عاقبت سے مراد کیا ہے؟ جو اچھا انجام ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تو اچھا انجام کس کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے ہی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا، اختتام پذیر ہوا، اور اس قصے کے اندر جو اسباق ہیں، جو ہمارے لیے دروس ہیں، جو عبرتیں ہیں، جو لیسنز ہیں، وہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنے چاہیے، اور ہمیشہ ان کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعات یہ ذکر کیے، انبیاء کے قصے جو بیان فرمائے، مختلف قوموں کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے جو فرمائے ہیں، جو بیان کیے ہیں، ان میں ہمارے لیے بڑی ہی نصیحتیں ہیں، بڑی ہی عبرتیں ان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان واقعات اور ان قصوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا ہے کہ جو بھی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گی، اور جو بھی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گی، اور جو بھی قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے گی، تو اس قوم کو یہ جو اقوام جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اور جن کا حشر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور جن کے اوپر آنے والے عذاب کے تذکرے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، تو یہ ہمارے سامنے ہیں، ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو کہیں ہم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 50 کی طرف ہم آتے ہیں، یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، قوم عاد کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا اخاہم، ان کے بھائی کو، ہود علیہ السلام کو، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ تو ہود علیہ السلام کو قوم کا بھائی کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ وہ انہی کی قوم میں سے تھے، تو اس لیے ان کو بھائی قرار دے دیا گیا۔ قال، اب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی؟ سب سے پہلے کس چیز سے ابتدا کی اپنی دعوت کی؟ قال، فرمایا یا قومی، اے میری قوم۔ اصل میں تھا یا قومی، یا یہاں پہ کیا ہے؟ حذف ہے، تو اس کے بدلے اس کو گرا دیا گیا یا کو، اور اس کے بدلے یہاں پہ نیچے زیر دے دی گئی، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی الہ، کوئی بھی معبود، غیرہ، سوائے اس کے غیر، اس کے علاوہ، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ ان انتم، نہیں ہو تم، الا مگر، مفترون، جھوٹ گڑنے والے، تم تو صرف جھوٹ گڑنے والے ہو، تمہیں حقیقت کا علم نہیں، اور تم جھوٹ باندھتے ہو اللہ تعالیٰ پہ، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کے اپنے جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے،
علیہ اس پر، یعنی اس دعوت کے کام پر، اس تبلیغ کے کام پہ، اجرن کوئی بھی اجر، کوئی مزدوری، کوئی بدلہ۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اس سے میری کوئی لالچ وابستہ ہے یا دنیا کا کوئی مقصد ہے اس دعوت و تبلیغ کے کام سے، نہیں، بلکہ میرا جو مقصد کیا ہے وہ تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف بلانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا تعارف کروانا ہے، اور تاکہ تم اس اللہ پر ایمان لے آؤ۔ ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر الا مگر اللہ علی الذی اس ذات پہ فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا۔ ان نہیں اجریہ میرا اجر، یعنی میرا بدلہ، میری مزدوری، میرا معاوضہ، الا مگر اللہ علی الذی علی پر، الذی وہ ذات اس پر جو فطرہ جس نے پیدا کیا، نی مجھے، یعنی میرا جو معاوضہ ہے، میرا جو بدلہ ہے، میری جو اجرت ہے وہ تو اس ذات پہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا فا پس لا تعقلون، تم نہیں سمجھتے۔ اب یہاں پہ اس کے بعد توحید کی دعوت کے بعد ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی؟ وَيَا قَوْمِ، اور کہا اے میری قوم، استغفروا، استغفار کرو، بخشش طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے۔ تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی؟ کس چیز کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرو۔ ثم پھر توبو، پھر توبہ کرو، الیہ اس کی طرف، استغفار کرو اور توبہ کرو۔ جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، جب ہم کہیں گے استغفر اللہ و اتوب الیہ تو ہم گویا کہ اس آیت پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے استغفار کی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے استغفار کی اور توبہ کی۔ کثرت سے استغفار کیجئے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کیجئے۔ ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو اس کی طرف۔ اب کیا ہوگا جب تم استغفار کرو گے، جب تم توبہ کرو گے تو تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ فرمائے یرسل، بھیجے گا، السماء، آسمان کو، علیکم تم پر، یعنی وہ اللہ بھیجے گا تم پر آسمان کو، کیسا؟ مدرارا، مدرارا سے کیا مراد ہے؟ خوب برسنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر آسمان کو بھیج دے گا خوب برسنے والا۔ کیا مراد ہے؟ کہ خوب بارشیں اللہ تعالیٰ تم پر نازل فرمائیں گے۔ جب تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشوں کا نزول ہوگا۔ اور کیا ہے استغفار کی کیا فائدہ ذکر فرمائے؟ وَيَزِيدْكُمْ، اور زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو، وہ زیادہ کرے گا تم کو، قوتاً، قوت میں، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت کے ساتھ، جو موجودہ تمہاری قوت ہے اس قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں اور قوت عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا، فرمائے وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور مت رو گردانی کرو، مت پھرو، مجرمین، مجرم بن کر اللہ تعالیٰ سے رو گردانی مت کرو۔ قالو، اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے آیت نمبر 52 میں دیکھیے خلاصہ کیا ہے کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی، توبہ کی دعوت دی، اور استغفار کے فوائد کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان کو موسلا دھار چھوڑ دے گا تم پہ، اور تمہاری قوت میں کیا کرے گا؟ اضافہ فرمائے گا۔ اور پھر انہوں نے، یعنی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس سے منع کیا؟ کہ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، کہ تم مجرم بن کر روگردانی مت کرو اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے۔ قالو، اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، نہیں تو لایا ہے ہمارے پاس، ببینۃ، کوئی بینہ، کوئی واضح دلیل۔ آگے سے کیا کہنے لگے؟ اے ہود، آپ تو ہمارے پاس کوئی بینہ لے کے ہی نہیں آئے، کوئی واضح دلیل تو ہمارے پاس لے کے نہیں آئے۔ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا، فرمایا وَمَا نَحْنُ، اور قوم نے دوسرا کیا جواب دیا؟ وَمَا نَحْنُ، اور نہیں ہیں ہم، بِتَارِكِي، چھوڑنے والے۔ دیکھیں تارکی اصل میں کیا تھا؟ تارکین تھا، تارکون کی جمع تارکون، تارکین، جیسے آپ نے پڑھا ہے فاعلون کی جمع کیا ہے؟ فاعلون، فاعلین۔ تو اسی طرح تارکون کی جمع تارکون، تارکین، تو تارکین سے تارکی بن گیا، یا نون جو ہے یہاں پہ کیا ہو گیا؟ گر گیا، ٹھیک ہے۔ آلہتنا، آلہہ الہن کی جمع ہے، الہن ایک معبود،
आलिहा ज़्यादा मबूद, ना हमारे, आलिहतिना हमारे मबूद। फरमाया कि वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना, हम अपने मबूदों को छोड़ने वाले नहीं हैं। अन कौलिका, आपके कौल की वजह से, आपकी बात की वजह से, यानी कि आपके कहने पे हम अपने मबूदों को छोड़ दें। ये कैसे हो सकता है कि आपके कहने की वजह से हम अपने मबूदों को छोड़ दें, अपने आलिहा को छोड़ दें? हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अन कौलिका, आपके कौल की वजह से, आपकी बात, आपके कहने की वजह से। वमा नहनु लका बिमुमिनीन, अगला जवाब क्या दिया? और वमा नहनु, नहीं हम, लका, आपके लिए, बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले, यानी हम आप पर ईमान लाने वाले भी नहीं हैं। तो ये उन्होंने जवाब दिए। पहला जवाब क्या दिया? पहला उन्होंने क्या एतराज़ किया, जवाब दिया कि ए हूद, आप तो कोई बय्यिना, कोई वाज़े दलील तो आप लेके नहीं आए। और दूसरा ये कहा कि हम अपने आलिहा, अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं हैं, आपकी बात की वजह से। आप अब दावत देंगे हमें, आप हमें बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे और अपने माबूदों को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, और ना ही हम आप पर ईमान लाने वाले हैं। दूसरे सफ़े में हम आते हैं। इसका पहला मौजू है कि हूद अलैहिस्सलाम की शिर्क से बराअत। हूद अलैहिस्सलाम ने शिर्क से बराअत का इजहार किया। जितने भी अंबिया हैं उनकी जो दावत है उसकी बुनियाद है तौहीद की तरफ दावत, और इसके मुकाबले में जो सबसे बड़ा गुनाह है कायनात का वो शिर्क है, कि तौहीद की तरफ वो बुलाते थे और शिर्क से बराअत का इजहार करते थे। उन्होंने क्या फरमाया? इन नकूलु, नहीं हम कहते, इन नहीं, नकूलु हम कहते, इल्ला मगर ये, एतरा का, एतरा यातरी से है, एतरा यातरी, एतरा फेल माजी है, एतरा इससे मुराद क्या है कि मुब्तला कर दिया है, का आपको, एतरा मुब्तला कर दिया है, का आपको, बाज़ु आलिहतिना, हमारे किसी माबूद ने, बिसूइन, बुराई में, यानी कि आप हमारे माबूदों की जो है वो गुस्ताखी करते हैं। आपने हमारे माबूदों की जो गुस्ताखी की है उसकी वजह से हमारे किसी माबूद ने आपके दिमाग को नऊज़ बिल्लाह मौफ कर दिया है, वलियादु बिल्लाह। क़ाला, उन्होंने कहा, यानी हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी, बेशक मैं, उशहिदुल्लाह, में अल्लाह ताला को गवाह बनाता हूँ। एक होता है अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, जैसे हम गवाही देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तौहीद और रिसालत की गवाही देते हैं, तो उसमें जो फिर मुज़ारे आता है वो होता है अशहदु, के मैं गवाही देता हूँ। और उशहिदु जो है, जो चैप्टर है अस्लम युस्लिमु, इस्लाम, ये जो चैप्टर है इसका उशहिदु इससे मुराद होता है, अगर ये चैप्टर अस्लम युस्लिमु से आए, किसी और को गवाह बनाना। अशहदु खुद गवाही देना, और उशहिदु यानी अशहदु मैं गवाही देता हूँ, और उशहिदु मैं किसी और को गवाह बनाता हूँ। जी, अगर ये आए अस्लम युस्लिमु को चैप्टर से। उन्होंने क्या फरमाया कि मैं गवाह बनाता हूँ, उशहिदुल्लाह, अल्लाह ताला को मैं गवाह बनाता हूँ, वशहदु, और तुम भी गवाह हो जाओ, अन्नी, के मैं बरी हूँ, मिम्मा, उससे जो तुशरिकून, तुम शिर्क करते हो। उन्होंने क्या कहा कि मैं अल्लाह ताला को भी गवाह बनाता हूँ कि मैं तुम्हारे शरीकों से मैं बिल्कुल क्या हूँ, बरी हूँ, मैं शिर्क से बरात का इज़हार करता हूँ, और तुम भी गवाह हो जाओ, तुम भी गवाह हो जाओ, तुम भी गवाह हो जाओ, तुम भी गवाह बन जाओ कि मैं तुम्हारे शिर्क से क्या करता हूँ, बरात का इज़हार करता हूँ। मिन दूनी, उसके अलावा, यानी वो शरीक जो तुमने अल्लाह ताला के अलावा बनाए हुए हैं। फ़की दूनी, पस तुम जो है ना मेरे ख़िलाफ़ कोई चाल चलो की तदबीर कर लो, जमीयन, सब के सब मिल के। अब क्या करो, तुम मेरे ख़िलाफ़ कोई भी चाल चलनी है, कोई भी तदबीर करनी है, खुफिया तदबीर तुमने करनी है, वो तुम कर लो, वो चल लो, सब मिल के। सुम्मा, फिर, ला तुनज़िरून, फिर मुझे कोई मोहलत भी ना दो। अनज़रा युनज़िरू, देखिए बाब चैप्टर अस्लम युस्लिमू, इससे मुराद होता है किसी को मोहलत देना। तो ला तुनज़िरू नी था असल में, तो या यहाँ पे क्या हुआ, या गिरा दिया गया और उसके बदले नून के नीचे ज़ेर दे दी गई, ताकि पता चले कि यहाँ पे जो या है वो गिरा हुआ है। तो मुराद क्या है, ला तुनज़िरूनी, ये था असल में कि मुझे फिर मोहलत भी ना दो,
لا تنظرون، مجھے بالکل مہلت نہ دو، جو تم نے کرنا ہے میرے خلاف وہ تم کر لو۔ کیوں؟ انی بے شک میں توکلتو، میں نے توکل کیا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ پر۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کے جو انبیاء ہیں ان کا کیسا ایمان ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ پیغام پہنچاتے ہیں تو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ وہ مخالفین کی جو چالیں ہیں، ان کی جو مختلف تدبیریں ہیں، ان سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، اور ان کا جو توکل ہوتا ہے وہ کس پہ ہوتا ہے؟ خالص صرف اور صرف اللہ رب العالمین پہ ہوتا ہے۔ انی توکلت علی اللہ، میں اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنے والا ہوں، میں نے اللہ ہی پہ توکل کیا ہے۔ ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، جو تمہارا بھی رب ہے۔ جی آگے فرمایا ما من دابۃ، کوئی بھی چلنے والا نہیں ہے، زمین پر کوئی بھی جاندار جو چلنے والا ہے، چلنے پھرنے والا وہ نہیں ہے۔ اور دابہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے گزر چکا ہے، کوئی بھی چلنے پھرنے والی جو چیز ہے، جیسے چرند ہیں، پرند ہیں، جیسے انسان ہیں، حیوان ہے، حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں، جو بھی زمین پہ چلتا پھرتا ہے اس کو دابہ کہیں گے۔ فرمایا کہ کوئی بھی دابہ نہیں ہے مگر الا، مگر ہوا وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، آخذ، پکڑے ہوئے ہے۔ اخذ سے فاعل کا وزن ہے، جیسے فعل سے فاعل، تو اخذ سے اخذا، اس نے پکڑا، سے آخذ، پکڑنے والا، مگر وہ پکڑنے والا ہے بناسیت، یا اس کی ناسیہ سے، اس کی پیشانی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے ہر چیز۔ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ، یعنی کوئی بھی دابہ، کوئی بھی چلنے والا زمین پہ جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ناسی، اس کی پیشانی سے اس کو پکڑے ہوئے نہ ہو۔ ان بے شک ربی، میرا رب، علی صراط، صراط یعنی راستے پہ ہے، مستقیم، سیدھے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو ہود علیہ السلام نے جب پیغام پہنچا دیا، پیغام رسالت جب پہنچا دیا تو کیا ان سے فرمایا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم جو ہے، اگر روح گردانی کرتے ہو، پھر اگر تم اعراض کرتے ہو، پھر اگر تم منہ موڑ لیتے ہو۔ تولو اصل میں تھا تتولو، دو تا تھے تو ایک شروع والا تا کیا ہوا؟ گر گیا، تو اصل میں تھا تتولون، تتولون، تو ان شرطیہ کی وجہ سے نون جو ہے وہ گر گیا، اور پھر شروع میں تا بھی گر گیا، تو کیا ہو گیا؟ تولو، پھر اگر تم جو ہے روح گردانی کرتے ہو، فقد، پس یقیناً، البتہ تحقیق، ابلغتکم، میں نے پہنچا دیا ہے، میں نے ابلاغ کر دیا ہے، کم تمہیں، میں وہ چیز میں نے پہنچا دی ہے، ارسلتو، کہ میں بھیجا گیا تھا، بھی اس کے ساتھ، یعنی جو چیز مجھے دے کر بھیجی گئی تھی تو وہ چیز میں نے تم تک پہنچا دی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دیا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام من عن تمہیں واضح طور پہ پورا پہنچا دیا ہے۔ پھر فرمائے وَيَسْتَخْلِفُ، اور جانشین بنا دے گا، ربی، میرا رب، قوماً، ایک ایسی قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، پھر تمہیں، تمہارے بعد اللہ تعالیٰ تمہارا جو ہے جانشین، تمہارے بعد کسی اور قوم کو، تمہارا رب کسی اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا۔ یستخلف ربی، میرا رب جانشین بنا دے گا، قوماً، کسی اور قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، تو یستخلف خلیفہ سے ہے، جانشین بنا دے گا۔ ولا تضرونہ، نہ تم ضرر دے سکو گے، ہو اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو، شیئن، کچھ بھی، پھر تم اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکو گے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، علی کل شیء حفیظ، علی کل شیء، ہر چیز پر، حفیظ، نگہبان ہے، میرا رب ہر چیز پر کیا ہے؟ نگہبان ہے۔ جی اب ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین کے عذاب کا ذکر ہے جو قوم عاد پہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا جو ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو ہود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو، اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔
عذاب غلیظ سے، شدید عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ نے فرمایا وَلَمَّا، اور جب جاء آ چکا تھا، امرنا ہمارا امر، تو امر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ عذاب، عذاب کا حکم۔ نجینا، ہم نے نجات دے دی، ہودن، ہود علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے تھے، معه، اس کے ساتھ، نہیں ہود علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ہم نے ہود علیہ السلام کو بھی نجات عطا فرما دی، ان کو بچا لیا، اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا۔ برحمت منا، کیسے اللہ تعالیٰ نے بچایا؟ اپنی رحمت کے ساتھ، برحمت منا، رحمت کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ ونجیناہم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ان کو نجات عطا فرما دی، کس چیز سے؟ من عذاب، عذاب سے، غلیظ، غلیظ جو برا عذاب ہے، جو شدید عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرما دی، کس سے؟ عذاب غلیظ سے، شدید عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ ہیں عاد، یہ ہے جی قوم عاد، جہدوا، جنہوں نے انکار کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات سے۔ یہ قوم عاد ہے کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وعصوا رسولہ، اور انہوں نے نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، بھیجے ہوئے پیغمبروں کی انہوں نے نافرمانی کی تھی، واتبعوا، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ اتباع کی، امر، معاملے کی، کلی، ہر، جبار، سرکش، عنید، جو سخت عناد رکھنے والا، انہوں نے کیا کیا؟ ہر سرکش اور عناد رکھنے والے کے امر کی، کے معاملے کی کیا کی؟ وہ پیروی کرتے تھے، ان کی تو پیروی کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے، وعصوا رسولہ۔ تو اس لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا، اور کس لیے بھیجا؟ کہ ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معصیت نہ کریں، نافرمانی نہ کریں۔ جیسے کہ ایک عظیم حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت، میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا ومن یابا یا رسول اللہ، وہ کون سا بدبخت ہے کہ جس کو جنت کی طرف جانے کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ کہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا، وہ انکار کر رہا ہو؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، تو گویا کہ اس نے انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، والعیاذ باللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 60 میں قوم عاد اور ان کا دنیا اور آخرت میں انجام جو ہے اس کا ذکر ہے، فرمایا کہ وَأُتْبِعُوا، اور پیچھے لگا دی گئی ان کے، یعنی قوم عاد کے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کے اندر، لعنتاً، لعنت، اس دنیا کے اندر ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا گیا، وہ یوم القیامت، اور قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن بھی ان کے لیے کیا؟ لعنت ہی لعنت ہے، اور دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا گیا۔ الا، خبردار، ان عادن، بے شک عاد، کفروا، انہوں نے کفر کیا، ربہم، اپنے رب سے، الا، خبردار، بعدن، دوری ہو، لعاد، عاد کے لیے، قوم ہود، جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ خبردار، سن لو کہ عاد وہ قوم ہے کہ جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ اب ان کا حشر کیا ہے، اب ان کے لیے سزا کیا ہے کہ بعد ہے ان کے لیے، دوری ہے ان کے لیے، پھٹکار ہے ان کے لیے، لعنت ہی لعنت ہے عاد کے لیے، قوم عاد کے لیے، وہ قوم کہ جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ابھی یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان کو بھیجا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کا بیان ہے ان آیات کے اندر۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور ثمود کی طرف، أَخَاهُمْ، ان کے بھائی کو ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی کو، کس کو؟ صالحاً، صالح علیہ السلام کو۔ تو قوم سمود کی طرف کون سے نبی مبعوث ہوئے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف مبعوث کیا، ان کی طرف بھیجا۔ اب انہوں نے کیا دعوت دی اپنی قوم کو؟ قال، کہا، یا قوم، یہ میری قوم، یا قومی تھا تو اس سے یا قومی بنا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اعبد، عبادت کر، اور اعبدو، سب کے سب عبادت کرو، فی الامر ہے،
उअबुदुल्लाह, तुम इबादत करो अल्लाह ताला की। मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, मा लकुम नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन कोई भी इलाह, कोई भी माबूद नहीं है तुम्हारे लिए, गैरुहु उसके सिवा, अल्लाह ताला के अलावा तुम्हारा कोई भी माबूद बरहक नहीं, कोई माबूद हकीकी तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं है, लिहाजा इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह ताला की। तो देखिए जितने भी अंबिया इस दुनिया के अंदर आए, उन्होंने जो बुनियादी जो दावत दी, उन्होंने अपनी कौम को वो तौहीद उलूहियत की दावत दी, तौहीद इबादत की दावत दी कि अपनी जो इबादत है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास कर लो, अपनी इबादत को, सारी की सारी इबादत को खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बजा लाओ। फरमाया हुआ वो अल्लाह ताला अनशाकुम, उसने तुम्हें पैदा किया, मिनल अर्दि, ज़मीन से। अल्लाह कौन है कि जिसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया। वस्तअमरकुम, और फिर उसने आबाद किया तुम्हें, फ़ीहा, उसमें, यानी ज़मीन में। हाँ मुअन्नस है, फ़ी ही नहीं बोला बल्कि फ़ीहा बोला, क्यों कि जो अलग है वो मुअन्नस है। और उस अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़मीन में क्या किया, आबाद भी किया। फस्तगफिरूहु, पस तुम इस्तिग़फ़ार करो उससे, पस तुम बख्शिश तलब करो उससे ही नहीं अल्लाह ताला से। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर तुम तौबा करो उसकी तरफ। अब देखिए क्या दावत दी है सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सबसे पहले। जी सबसे पहले किस चीज़ की दावत दी, चैट में लिख के बताइए। नेक अमाल करने की या बुनियादी अकीदे की तरफ दावत दी, तौहीद की तरफ। बिल्कुल सबसे पहले जो दावत दी वो तौहीद की दावत थी, तौहीद उलूहियत की, तौहीद इबादत की दावत दी कि अपनी इबादत को, सारी की सारी इबादत को खालिस अल्लाह ताला के लिए कर लो। जितनी भी इबादत हैं अल्लाह ताला के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं है। सारी की सारी इबादत का जो मुस्तहिक है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। और फिर दूसरे नंबर पे क्या दावत दी, इस्तिग़फ़ार की, अल्लाह ताला से बख्शिश की, अल्लाह ताला से तौबा की। इन्न रब्बी, बेशक मेरा रब, करीबुन, बड़ा ही क्या है, करीब है। और मुजीबुन, क्या फरमाया, मुजीब है, दुआओं को कबूल करने वाला है। जी अब कौम का जवाब और शक का इजहार, कौम ने अब क्या किया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जवाब दे दिया, उन्होंने जवाब दिया और फिर शक का इजहार भी किया। क्या जवाब उन्होंने दिया, क़ाल, उन्होंने कहा, या सालेह, ए सालेह अलैहिस्सलाम, क़द यकीनन कुंता, तू था, फ़ीना, हम में, मरजुवन, इससे पहले, यानी हमारी उम्मीदों का मरकज़ था। आपसे तो हमें जो है बड़ी ही उम्मीदें वाबस्ता थीं, हम तो आपसे बड़ी उम्मीदें लगाए हुए थे। आप तो पहले, आप इससे पहले जो है यानी नबूवत पे सरफराज होने से पहले, नबी बनने से पहले, और ये जो आप हमें दावत दे रहे हैं, हमें अल्लाह ताला की तरफ जो बुला रहे हैं, इससे पहले तो आप हमारे दरमियान बड़े ही मरजूब थे। मरजूब मफूल का सीगा है, मरजूबन, कि आप बड़े ही हमारी उम्मीदों का मरकज़ थे। हमें आपसे बड़ी ही उम्मीदें थीं। तो फरमाया कि अतनहाना, अब क्या आप हमें रोकते हैं, हमें मना करते हैं, अन नाबुदा, कि हम इबादत करें, मा, उनकी, याबुदु, इबादत करते थे, आबाउना, हमारे आबा अजदाद, हमारे बाप दादा। यानी अब आप जो है हमें मना करते हैं कि हम अपने बाप दादा के बनाए हुए माबूदों की इबादत को छोड़ दें, हम उनको तर्क कर दें। इससे तो पहले आप हमारी उम्मीदों का मरकज़ थे, हमें आपसे तो बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन अब आपने ये काम क्या शुरू कर दिया, और आप हमें हमारे आबा अजदाद के जो माबूद थे, उनके जो तरीके थे, उनके जो रस्म व रवाज थे, आप हमें उनसे रोकना चाहते हैं। व इन्नना, और यकीनन हम, लफ़ी, यकीनन, फ़ी शक्किन, हम शक में हैं, मिम्मा, उससे, जो तदऊना इलैहि, आप बुलाते हैं हमें जिस चीज़ की तरफ, मुरीबिन, मुरीब रैब से है, शक, शक में डालने वाली चीज़, ये ताकीद के लिए, यानी हम तो बड़े ही शक में हैं, बहुत बड़े शक में, बड़े यानी इस्तराब में डालने वाले एक शक में हैं हम। आप जिस चीज़ की तरफ हमें बुलाते हैं, हम उससे जो है
شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو پہلا جواب یہ دیا کہ آپ تو ہمارے درمیان بڑے ہی امیدوں کے مرکز تھے، بڑی امیدیں ہیں آپ سے وابستہ تھیں، اور آپ ہمیں جو ہے منع کرتے ہیں کہ ہم عبادت کو چھوڑ دیں ان معبودوں کی کہ جن معبودوں کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں نا، جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں نا، ہم بڑے ہی زیادہ شک کے اندر ہم مبتلا ہیں، شک مریب، ایسا شک کہ جو مریب، بہت زیادہ اضطراب میں ڈالنے والا۔ صفحہ نمبر 229 کی طرف چلیے، پارہ نمبر 12، اس صفحے میں انشاءاللہ آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 63 سے آیت نمبر انشاءاللہ 72 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جی، اب یہاں پہ صالح علیہ السلام نے یہ ذکر فرمایا کہ تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بینہ پہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلیل پہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت سے بھی نوازا ہے، اور پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پھر کون بچانے والا ہے؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دوں۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی کرنی ہے، اور تم جو لوگ ہو تم مجھے زیادہ نہیں کرتے ہو غیر تخسیر، سوائے خسارہ دینے کے۔ قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، یعنی مجھے بتاؤ۔ ارائیتم سے مراد کیا ہوتا، مجھے ذرا یہ بات تو بتاؤ، ان کنتو، اگر میں ہوں، علی بینۃ، ایک بینہ پہ، ایک واضح دلیل پہ ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور دیا ہو اس نے مجھے، منہ، اس کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحمتاً، رحمت، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت سے بھی نوازا ہو، یعنی نبوت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بینہ سے بھی نوازا ہے، میرے پاس واضح نشانی ہے، واضح دلیل ہے۔ فمن، پس کون ہے، ینصرنی، جو مجھے مدد کرے گا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، نہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، ان، اگر عصیتہ، میں اس کی نافرمانی کروں، میں اگر اس کی عصیان سے ہے معصیت، میں اگر اس کی نافرمانی کروں، تو میں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ فما، پس نہیں، تزیدون، تم زیادہ کرتے ہو، نی مجھے، فما تزیدوننی، پس تم زیادہ نہیں کرتے ہو مجھے، غیر تقصیر، خسارے میں زیادہ کرنے کے علاوہ، یعنی تم تو مجھے خسارے میں زیادہ کرنے کے علاوہ اور کچھ کام نہیں کرو گے، تم تو مجھے خسارے کے اندر زیادہ کر دو گے۔ وَيَا قَوْمِ، اب یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اونٹنی کا جو معجزہ ہے، جو آیت ہے، جو نشانی ہے، وہ پیش کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ جو اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو دیکھیے، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود جو تھی، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اے صالح، آپ یہ جو چٹان ہے نا، یہ جو پتھر ہے، چٹان ہے، اس سے آپ ایک جو ہے نا، ایک اونٹنی نکال لیجئے، جو ہمارے سامنے اس پتھر سے، اس چٹان سے نکلے تو ہم پھر تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو ظاہر کیا، وہ پتھر سے، وہ چٹان سے وہ نکلی وہ اونٹنی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ پھر بھی صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اور اب کیا ہوتا تھا؟ ان کی آزمائش تھی ایک بہت بڑی، کہ جس دن اس اونٹنی کے پینے کی باری ہوتی تھی، اس دن کوئی بھی پانی پہ نہیں آ سکتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے پھر ان کو یہ فرمایا کہ تم 3 دن انتظار کر لو۔ 3 دن کا انہیں جو ہے وہ ایک وقت دیا، ایک مہلت دی، اور 3 دن کے بعد اللہ رب العالمین کا عذاب ان پہ آیا اور ان کو ختم کر دیا گیا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ، یہ ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی اونٹنی جو فرمایا گیا ہے، حالانکہ ساری کی ساری اونٹنیوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ
اللہ ہی کی ہیں۔ لیکن یہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کو خصوصی طور پہ ناقۃ اللہ کہا گیا، تو اس میں یہ جو اضافت ہے یہ اضافت تشریف اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کی منزلت اور اس کے شرف کو بڑھانے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی اونٹنی قرار دیے گئے۔ جیسے جو کعبہ ہے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر، تو حالانکہ سارے جو گھر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، ساری مساجد اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں وہ، تو یہ اس گھر کی عزت اور اس کی منزلت اور اس کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے، تو اسی طرح اس اونٹنی کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ فرمایا کہ لکم آیتن، یہ تمہارے لیے ایک آیت ہے، یعنی کہ نشانی ہے، فذروها، پس ذرو چھوڑ دو ہا اس کو، یعنی اس اونٹنی کو۔ تو دیکھیں ذرو یہ فعل امر ہے، وذرا یذر سے، وذرا اس نے چھوڑ دیا، یذر وہ چھوڑ دیتا ہے، اس سے تھا ذر، ایک کے لیے جو فعل امر ہے وہ ذر ہے اور زیادہ کے لیے ذرو ہوگا، ہاں اس کو یعنی سونٹنی کو۔ اب تم اس سونٹنی کو چھوڑ دو، تأکل وہ کھائے، فی ارض اللہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں، ولا تمسوها اور مت اس کو چھونا، بسوء سو برائی کے ساتھ، کسی برائی کے ارادے سے اس کو مت چھونا، اس کو کوئی اذیت یا اس کو تکلیف یا اس کو قتل مت کرنا، فیأخذکم ورنہ پکڑ لے گا تمہیں، عذاب قریب جو بڑا قریب آ لگا ہے۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو کسی برے ارادے سے اگر چھوا، اس کو ہاتھ لگایا، تو پھر تمہیں ایک عذاب نے آ پکڑنا ہے جو بڑا ہی قریب ہے۔ اب کیا ہوا؟ فعقروها، انہوں نے اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ کاٹ دیں، اونٹنی کو قتل کر دیا۔ فقال، پھر کہا، یعنی صالح علیہ السلام نے، اب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، تمتعوا فائدہ اٹھا لو، فی دارکم اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام 3 دن۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ 3 دن جو ہے اپنے گھروں کے اندر فائدہ اٹھا لو، 3 دن ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ فرمایا ذالک، یہ وعد ہے، یعنی وعدہ ہے، غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے کہ جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا، یعنی یہ ایسا وعدہ ہے کہ جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ 3 دن جو ہے تم انتظار کرو، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ فلما جاء امرنا، اللہ نے فرمایا پھر جب، یہاں پہ دیکھیے عذاب کا تذکرہ ہے، قوم سمود پر آنے والے عذاب کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی، ان کو بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی بچا لیا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو بچا لیا، اور ہم نے ان کو اس دن کی جو رسوائی ہے، خزی ہے، اس سے بھی ہم نے بچا لی، قیامت کے دن کی جو رسوائی اس سے بھی ہم نے بچا لیا ہے۔ فلما، پھر جب جاء آ چکا تھا، امرنا ہمارا امر، یعنی عذاب کا امر، عذاب کا حکم۔ تو دیکھیے امر سے مراد یہاں پہ کیا ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے، اس سے مراد ہے عذاب کا حکم۔ نجینا، ہم نے نجات عطا فرما دی، صالحاً صالح علیہ السلام کو، اور کس کو ہم نے نجات عطا فرما دی؟ والذین، اور ان لوگوں کو بھی، آمنوا جو ایمان لے آئے تھے، معه اس کے ساتھ، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ، جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ہم نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ کس طرح؟ برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزی، اور رسوائی سے، یومئذ اس دن کی، اور اس دن کی رسوائی یعنی قیامت کے دن کی جو رسوائی، اس سے بھی ہم نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ ان بے شک ربک، آپ کا رب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا جو رب ہے، ہوا وہی ہے، القوی بڑا ہی طاقتور ہے، العزیز بڑا ہی زبردست ہے۔ دیکھیے آیت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات کا جو ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ کا جو ذکر ہوتا ہے، اس کا آیت سے جو پہلے والے جو مضمون ہوتے ہیں ان سے گہرا ایک تعلق، ایک ربط ہوتا ہے۔ دیکھیے اب یہاں پہ کیا ذکر ہوا؟ عذاب کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اس لیے کیا فرمایا کہ ان ربک هو القوی العزیز، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ قوی ہے، بڑا مضبوط ہے، اور عزیز ہے، بڑا زبردست ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دینے پہ قادر ہے۔ آیت نمبر 67، وَأَخَذَ، اور پکڑ لیا، اخذ وَأَخَذَ، اور پکڑ لیا، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو پکڑ لیا۔ کس چیز نے پکڑ لیا؟ الصیحۃ، چیخ نے، چیخ نے ان کو آ لیا، چیخ نے ان کو پکڑ لیا، یعنی ان پر چیخ
کا عذاب نازل ہوا. اب کیا ہوا کہ جس سے وہ سارے کے سارے مر گئے. فَأَصْبَحُوا پس وہ ہو گئے سارے کے سارے فِي دَارِهِمْ اپنے گھروں میں جاثمین. جاثمین سے کیا مراد ہے کہ منہ کے بل پڑے ہوئے تھے. منہ کے بل کیا تھے؟ وہ پڑے ہوئے تھے، اوندے منہ پڑے ہوئے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ سارے کے سارے مر گئے. اور کیسے؟ جب وہ مرے، جب ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا تھا، اس کے بعد ان کی کیفیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جاثمین تھے. جاثم ان کی جمع، یعنی منہ کے بل پڑے ہوئے تھے، الٹے پڑے ہوئے تھے، اوندے منہ گرے ہوئے تھے. کأن لم یغنوا فیہا، اللہ نے فرمایا کہ کأن گویا کہ لم یغنوا نہ آباد ہوئے تھے وہ فیہا اس میں، یعنی اپنے گھروں میں. یعنی ایسے تھا، ایسے ان کی حالت ہو گئی تھی کہ گویا کہ اپنے گھروں میں کبھی تھے ہی نہیں، کبھی اپنے گھروں میں رہے ہی نہیں. ایسا عذاب ان پہ آیا، ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی یہاں پہ یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر رہتے ہی نہیں تھے. فرمایا الا خبردار سن لو، ان ثمود بے شک ثمود نے کفروا کفر کیا ربہم اپنے رب سے. بے شک ثمود نے اپنے رب سے کفر کیا. الا خبردار سن لو، بعدن دوری ہو، لثمود ثمود کے لیے، ثمود کے لیے دوری ہو. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کی میزبانی کے لیے فوراً جا کے ایک بنا ہوا بچھڑا لایا اور ان کے سامنے پیش کر دیا. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے ہاتھ اس بنے ہوئے بچھڑے کی طرف نہیں جا رہے، یعنی کہ وہ تناول نہیں فرما رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر سا محسوس ہوا. اور پھر انہوں نے کیا خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو؟ بیٹے کی خوشخبری دی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور ساتھ ہی پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دے دی. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءت آئے رسولنا ہمارے رسول ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا بشرا کے ساتھ، خوشخبری کے ساتھ، خوشخبری لے کے ہمارے رسول. رسول ان کی جمع ہے بھیجے ہوئے. اور یہاں رسول سے مراد کون ہیں؟ فرشتے مراد ہیں. ہمارے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کے. قال انہوں نے کہا سلام سلام ہو تم پر. یعنی جب وہ آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا؟ سلام کیا. قال کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام، یعنی سلام ہو تم پر. ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو سلام کیا. جی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فما لبثا، پھر نہ دیر کی اس نے، ان یہ کہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کیا بالکل دیر نہیں کی اس چیز سے کہ جاء وہ لے آئے بعجل ایک بچھڑے کو، حنیذ بنا ہوا. یعنی انہوں نے کیا کہ بغیر کسی تاخیر کے بنے ہوئے بچھڑے کا جو گوشت ہے وہ لے کے آ گئے. تو دیکھیے یہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کی عظیم صفت کا بیان ہے کہ انہوں نے مہمانوں سے پوچھا نہیں کہ آپ کیا کھائیں گے، آپ کیا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، بلکہ چپکے سے گئے اور بغیر کسی تاخیر کے، ان کے آنے کے بغیر کسی تاخیر کے گئے اور بنا ہوا بچڑا وہ لے کر آ گئے، ان کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا. فلما پھر جب رآ دیکھا انہوں نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، کیا چیز دیکھی؟ کہ ایدیہم کہ ان کے ہاتھ. جب دیکھا انہوں نے کہ ان کے جو ہاتھ ہیں، یعنی جو آئے ہوئے مہمان تھے، یعنی شروع میں ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، اور جو فرشتے آئے ہوئے تھے وہ کس صورت میں تھے؟ انسانوں کی شکل میں آئے ہوئے تھے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مہمان ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ایدیہم ان کے جو ہاتھ ہیں لا تصل الیہ نہیں پہنچ رہے اس کی طرف، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو ہاتھ ہیں وہ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے، یعنی جو عجل حنیذ ہے، جو بنا ہوا جو بچڑا اس کی طرف وہ نہیں پہنچ رہے، تو کیا فرمایا کہ نکرہم، تو انہوں نے اجنبیت سی محسوس کی، انہوں نے ان کو اوپرا جانا. نکرہم انہوں نے اجنبیت سی محسوس کی کہ یہ کون لوگ ہیں جو کھانا نہیں کھا رہے،
کہیں یہ کسی برے ارادے سے تو نہیں آئے. اس میں ایک ہی احتمال مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ کہیں یہ برے ارادے سے تو نہیں آئے، کیونکہ اس وقت یہ رواج تھا، یہ طرز عمل تھا کہ جب کسی کے گھر آتے تھے اور اس کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا تو اس کے گھر سے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، کیونکہ اگر وہ کھا لیتے تو پھر اس کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ پھر ان کے لیے جائز نہیں ہوتا تھا، ان کے رواج میں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو کھا پی نہیں رہے، یہ کیا ماجرا کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے، کہیں یہ کسی برے ارادے سے تو نہیں ہے، کہیں بری نیت سے تو نہیں آئے ہیں ہمارے گھر میں. تو اس لیے انہوں نے جو ہے نکرہم، اجنبی ان کو محسوس کیا، اوپرا محسوس کیا، وہ او جیسا، اور محسوس کیا منہم ان سے خیفتاً، خوف بھی محسوس کیا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے. اب انہوں نے کیا کہا آگے سے ان مہمانوں نے، قالوا، انہوں نے کہا لا تخف، لا تخف، مت خوف کیجئے، انا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. ہم تو لوط کی قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم ان کی طرف آئے ہیں. وامرأتہ، اور ان کی جو بیوی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی، قائمۃ، وہ کھڑی تھی. تو یہ جو بیوی تھی ان کی، ان کا نام تھا سارہ. فرمایا قائمۃ، وہ کھڑی تھی، فضحکت، وہ مسکرائی، وہ ہنسی. وہ کیا ہوئی؟ وہ مسکرا دیں. اور مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین نے ذکر کیا کہ وہ وجہ یہ تھی کہ ایک وجہ جو ذکر کی ہے کہ ہم تو ان کو کوئی اجنبی، کوئی ڈاکو یا کوئی اس طرح کے ضرر پہنچانے والے لوگ سمجھ رہے تھے، یہ تو فرشتے نکلے اللہ تعالیٰ کے. تو اس لیے فضحکت، وہ مسکرائی، وہ ہنسی. فبشرناہا، پس ہم نے بشارت دی اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، باسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کی. فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بشارت دی ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. ومن ورائی، اور ان کے پیچھے، ان کے بعد، اسحاق، اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دی، یعنی بیٹے کے بعد پوتے کی بھی بشارت دی. قالت، اب کیا وہ کہنے لگی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی، جو اہلیہ تھی، وہ کیا کہنے لگی؟ یا ویلتا، وہ کیا کہنے لگی؟ آئے میری بربادی، آئے کاش. دیکھیے یا ویلتا، یہ جو ہے اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی چیز پر انتہائی جو تعجب ہوتا ہے نا، اور کسی چیز کو انتہائی انوکھا سمجھنا، اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ یا ویلتا، اے کاش، یا آئے میری بربادی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اَأَلِدُ، کیا میں جنوں گی، وَأَنَا، اور میں ہوں، عجوز، بوڑھی ہوں. تو انہوں نے کیا کہا کہ بڑی تعجب کی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بڑی انوکھی بات ہے. یا ویلتا، کیا میں بھی جنوں گی بچے کو، وَأَنَا عجوز، اور میں تو بوڑھی ہوں. وَهَذَا، اور یہ، بَعْلِی، میرا خامند، میرا شوہر، شیخاً، یہ بھی بوڑھا ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ میں بھی بوڑھی ہوں، اور میرے یہ جو بعل ہیں، میرے یہ جو خامند ہیں، میرے جو شوہر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی شیخاً، یہ شیخ ہیں، یعنی بوڑھے ہیں، یہ بھی بوڑھے ہیں. ان، بے شک، ہذا، یہ، لشیء، ایک چیز ہے، عجیب، بڑی عجیب چیز ہے، یہ بڑی ہی عجیب بات ہے. تعجب کرنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، انہوں نے بڑا تعجب کیا، ان ھذا لشیء عجیب، کہ اس بڑھاپے میں بھی ہمارے ہاں بچہ ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. جی، اب کیا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا؟ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتعجبین، کیا آپ تعجب کرتی ہیں، من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت. کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعجب کرتی ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو وہ ہو کیا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے. اتعجبین من امر اللہ، رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، و برکاتہ، اور اس کی جو برکتیں ہیں، علیکم، وہ تم پر ہیں، اہل البیت، اے گھر والو. تم پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں، اے گھر والو. کہ انہو، کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ،
حمید بڑا ہی قابل تعریف ہے، مجید اور نہایت بزرگی والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی حمید ہے اور مجید ہے۔ فلما پھر جب، جی اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب خوف کا ازالہ ہو گیا، خوف ان سے چلا گیا، فلما پھر جب ذہب چلا گیا عن ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، اب کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے چلا گیا کیا چیز چلے گی؟ الروع، خوف۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف کیا ہے چلا گیا تو کیا ہوا؟ وجاءتہ البشرا، اور آ چکی تھی ان کے پاس بشرا یعنی بشارت، اور بشارت بھی خوشخبری بھی ان کے پاس آ چکی تھی، یعنی بیٹے کی خوشخبری اور اس کے بعد پوتے کی خوشخبری، یعنی بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری آ چکی تھی ان کے پاس۔ تو فرمایا کہ یجادلنا، اب کیا تھا کہ وہ ہم سے جھگڑا کرتے تھے، ہم سے بحث کرنے لگے، فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو فرشتے آئے ہوئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کو نازل کرنے کے لیے، وہ اصل میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف وہ جا رہے تھے، ان پہ قوم لوط پر عذاب کو نازل کرنے کے لیے، تو راستے میں وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے بحث مباحثہ کرنے لگے ان فرشتوں سے کہ تم کیسے جو ہے قوم لوط پر تم اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کرو گے، حالانکہ ان کی قوم میں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں کون ہے، ہمیں پتہ ہے کہ لوط علیہ السلام قوم کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ تو یہ مراد ہے یجادلنا فی قوم لوط، کہ وہ ہم سے بحث مباحثہ کرنے لگے، ان ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ تو یہاں پہ یجادلنا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی نسبت کی، حالانکہ ان کا جو مجادلہ تھا، ان کا جو بحث مباحثہ تھا وہ کس کے ساتھ تھا؟ وہ تو فرشتوں کے ساتھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف سے لے کی کہ کیونکہ جو فرشتے جو بھی بات کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کر رہے تھے، تو اس لیے ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی مجادلے کی۔ ان ابراہیم، اب یہاں پہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین عظیم صفات کا تذکرہ ہے۔ فرمایا ان ابراہیم، کے بے شک ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، البتہ بڑے ہی کیا ہیں؟ بردبار۔ حضرت ابراہیم صاحب بڑے ہی بردبار تھے، اواہ، بڑے ہی آوزاری کرنے والے تھے، منیب، اور رجوع کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، آپ رہنے دیں اس کو، یعنی آپ جو ہے قوم لوط پر عذاب کے نزول کے بارے میں جو آپ بحث مباحثہ کر رہے ہیں، جو آپ جھگڑا کر رہے ہیں، مجادلہ کر رہے ہیں، اب اس کو رہنے دیجئے، اعرض، اعراض کیجئے، اس کو رہنے دیجئے۔ انہو، بے شک حقیقت تو یہ ہے، قد جاء امر ربک، کہ آپ کے رب کا جو امر ہے وہ آ چکا ہے، آپ کے رب کا امر آ چکا ہے کہ قوم لوط پر عذاب کو نازل کر دیا جائے گا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے تو پھر مجادلہ کرنا، پھر بحث و مباحثہ کرنا کسی بھی طرح فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور یقیناً وہ لوگ یعنی قوم لوط، آتیہم، آنے والا ہے ان پہ، عذاب، ایسا عذاب، غیر مردود، جو رد نہیں کیا جائے گا، جو مردود نہیں ہوگا، ان سے رد نہیں کیا جائے گا، ان سے لٹایا نہیں جائے گا، ان سے ہٹایا جانے والا وہ عذاب بالکل نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُونَا لُوطًا، اب کیا ہے کہ دیکھیے جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، ان کو خوشخبری دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری سنائی ان کو، اور اس کے بعد اب کیا ہے کہ وہ فرشتے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ اب جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ گئے، اور کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے اور خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں وہ فرشتے وہ گئے تھے، تو اب جب لوط علیہ السلام کی قوم، کیونکہ ان کی کبھی ترین جو عادت تھی، جو برا وہ فعل جو کرتے تھے، قوم لوط کا جو فعل تھا جس کے اندر وہ مبتلا تھے، تو اب کیا جب ان کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے اور وہ بھی لڑکوں کی شکل میں اور وہ بھی انتہائی خوبصورت، اب کیا ہوا کہ وہ دوڑنا شروع ہو گئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ تو یہ مطالبہ کریں کہ ان کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم
ان سے اپنی جو تسکین ہے وہ کریں، ان سے ہم برا فعل کریں۔ تو اب کیا ہوا، جب انہوں نے یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ وہ اس طرح آ رہے ہیں اور فرشتوں کو دیکھا، یعنی مہمانوں کو دیکھا، تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے ہی مغموم ہوئے اور دل میں یعنی بڑا ہی ان کا دل جو ہے وہ تنگ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو دن ہے بڑا ہی سخت دن ہے، یہ بڑا ہی سخت دن ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب میری قوم کے لوگ آئیں گے اور مطالبہ کریں گے کہ ان کو ہمارے حوالے کرو۔ ولما، اور جب جاءت، آ چکے، رسولنا، ہمارے رسول، لوطن، لوط علیہ السلام کے پاس، ولما، اور جب جاءت، آ پہنچے یا آ گئے تھے، رسولنا، ہمارے رسول، ہمارے جو بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، لوطن، لوط علیہ السلام کے پاس، فرمایا سیئا، مغموم ہو گئے، بہم، ان کی وجہ سے، یعنی ان آنے والے فرشتوں کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کیا ہوئے، مغموم ہو گئے بڑے، یعنی شروع میں ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو عذاب لے کر آئے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، جو غیب کا علم ہے وہ کون رکھتا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور فرمایا وضاق، تنگ ہوئے، بہم، ان کی وجہ سے، ذرعن، دل میں، اب کیا ہوا، ان سے ان کا دل بھی تنگ ہو گیا، وقال، اور انہوں نے کہا، ھذا، یہ، یوم، دن ہے، عصیب، بڑا ہی سخت، انہوں نے کہا یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے، وجاءہ قومہ، اب کیا ہوا، ان کی قوم کے لوگ آگے، ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے گھر بڑے خوبصورت اور نوجوان، بے ریش اس طرح کے مہمان آئے ہوئے ہیں، وجاءہ قوم، پہنچ گئی ان کی قوم، ان کے قوم کے لوگ پہنچ گئے، یہرعون الیہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس، یہرعون الیہ، دوڑتے ہوئے آئے ان کے پاس، ومن قبل، اور پہلے ہی وہ کیا تھے، کانوا، وہ تھے، یعملون، وہ عمل کرتے تھے، السیئات، برائیاں، حالانکہ اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، وہ برے اعمال کرتے تھے۔ قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم، ہؤلاء، یہ بناتی، ہؤلاء، یہ بناتی، میری بیٹیاں ہیں، ہن، یہ اطہر، زیادہ پاکیزہ ہیں، لکم، تمہارے لیے۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تو تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تو تم ان سے نکاح کرو، اور جو اپنی خواہش ہے اس کو جائز طریقے سے اس کو پورا کرو۔ اور اس سے مراد جو ہے، انہوں نے یہ جو فرمایا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یا تو مراد ان کی اپنی بیٹیاں، یا مراد کیا ہے کہ یہ قوم کی جو بیٹیاں ہیں، کیونکہ جو رسول ہوتا ہے وہ قوم کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، تو تم ان سے شرعی نکاح کرو اور ان سے اپنی جو ہے جو جائز حاجت ہے وہ پوری کرو۔ ہن اطہر لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے۔ فاتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ولا تخزونی فی ضیفی، ولا تخزونی، اور مت مجھے رسوا کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو۔ اور پھر ساتھ کیا فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے، الیسا، کیا نہیں ہے، منکم، تم میں، رجل، مرد، رشید، بلا، تم میں کوئی سمجھدار بلا کوئی مرد نہیں ہے، تم میں کوئی بلا انسان نہیں ہے کہ جو بات کو سمجھے اور جو تمہیں روکے اس برے فعل سے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اب قوم نے کیا جواب دیا حضرت لوط علیہ السلام کو، قالوا، انہوں نے کہا، لقد علمت، یقیناً آپ جانتے ہیں، ما لنا فی بناتک من حق، نہیں ہے ہمارے لیے آپ کی بیٹیوں میں من حق، کوئی حق، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حق نہیں، یعنی آپ کی بیٹیوں میں ہمیں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے، وَإِنَّكَ، اور یقیناً آپ، لَتَعْلَمُ، آپ جانتے ہیں، ما نُرِيد، جو ہم چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا جواب دیا کہ اے لوط، اے لوط، آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ کہ اپنی جو برائی ہے اس کا اظہار فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ قال، اب انہوں نے کیا جواب دیا، قال، کہا، یعنی لوط علیہ السلام نے، لو، کاش، ان،
کہ لی ہوتی میرے لیے بکم تمہارے مقابلے میں قوتاً کوئی قوت. لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کاش تمہارے مقابلے میں میرے پاس کوئی قوت ہوتی، او آوی یا میں پناہ پکڑ لیتا، الا رکنین ایک سہارے کی طرف، شدید سہارا، ایک مضبوط سہارا کاش مجھے مل جاتا تو میں اس کی طرف پناہ پکڑ لیتا اور تم سے جو ہے میں نمٹتا. پھر یعنی بے بسی کا اظہار کیا حضرت لوط علیہ السلام نے کہ کاش تمہارے مقابلے میں میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا کوئی خاندان اور قبیلے کی پناہ اور مدد حاصل ہوتی مجھے، کہ آج مجھے مہمانوں کی وجہ سے تمہارے سامنے یہ ذلت نہ اٹھانی پڑتی. قالوا انہوں نے کہا یا لوط، اے لوط. اب جو ہے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کیا فرمایا، انہوں نے کہا یا لوط، اے لوط، انا بے شک ہم رسول ربک، ہم تو تیرے رب کے رسول ہیں، ہم تیرے رب کے کیا ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے ہیں، ہم تو تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ تیری طرف ہرگز نہیں پہنچ سکتے. یعنی آپ جو ہے اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہیں ہماری وجہ سے کہ یہ آپ کے مہمان جو ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہمیں کوئی تکلیف دیں گے، ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، تو ہمیں تو نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، لن یصلوا الیک، یہ تو آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، آپ کو بھی کوئی ایذا و تکلیف نہیں دے سکتے. اب فرمایا فاسری، لہٰذا آپ لے چلیے باہلک، اپنے گھر والوں کو، لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے اے لوط، اپنے گھر والوں کو لے چلیے، بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں. تو اے لوط آپ اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے کے چلے جائیے، یعنی اپنی بستی سے نکل جائیے کہ ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے. ولا یلتفت، اور نہ کوئی التفات کرے، منکم تم میں سے، احد کوئی بھی ایک، یعنی کوئی بھی جب جا رہے ہوں گے، جب تم لوگ بستی سے نکل رہے ہوگے تو پیچھے کی طرف مڑ کے کسی نے نہیں دیکھنا، سیدھا آگے جانا اور آگے دیکھنا اور نکل جانا ہے بستی سے. الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی تھی. فرمایا کہ انہ، بے شک وہ، مصیبہ اسے پہنچنے والا ہے، ما اصابہم، جو ان کو پہنچے گا، یعنی جو عذاب نافرمانوں کو اور ایمان نہ لانے والوں کو ملے گا وہی عذاب لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی پہنچنے والا ہے. ان موعدہم، یقیناً ان کا جو موعد ہے، جو وعدے کا وقت ہے، عذاب کا جو وعدہ ہے، عذاب نازل ہونے کا جو وعدہ ہے، وہ ہے الصبح، صبح کا وقت ہے. ان پہ عذاب نازل ہونے کا جو وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے. الیس الصبح بقریب، کیا جو صبح ہے وہ قریب نہیں ہے، یعنی صبح بالکل قریب ہے اور ان پر عذاب بالکل قریب ہی نازل ہونے والا ہے. بہت کم وقت رہ گیا ہے ان پر عذاب کے نزول کا. آخری صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. جی، فلما، پھر جب، جاء، آ چکا، امرنا، ہمارا حکم. امرنا سے مراد، ہمارا حکم سے مراد کیا ہے، ہمارا عذاب. جب ہمارا عذاب آ گیا، جعلنا، ہم نے کر دیا، عالیہا، اس کا اوپر والا حصہ، یعنی وہ جو بستی تھی اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ ہم نے کیا کر دیا، اس اوپر والے حصے کو، سافلہا، ہم نے نچلا حصہ کر دیا. یعنی ہم نے اوپر والے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا، نچلے والے حصے کو اوپر والا حصہ بنا دیا. تو تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے اس بستی کو اٹھایا، اس کو اوپر لے گئے اور اس کو الٹا کر نیچے مارا. اور پھر کیا ہوا، اس کے بعد کھنگر جو پتھر تھے اور نشان زدہ پتھر، کھنگر، وہ اس بستی پر، اس کے بعد ان پتھروں کی بارش ہوئی. اور وہ پھر کیا ہوئی، ان پتھروں کی تہ جم گئی، تہ بتہ وہ ہو گئے. فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا، اور ہم نے بارش برسائی، علیہا، اس پر، یعنی اس بستی پر، حجارتن، پتھر کی، حجارتن، پتھر کی، من سجیل، کھنگر قسم کے. اور سجیل سے مراد کیا ہے کہ پتھر اور مٹی کے ملے ہوئے ڈھیلے، اس طرح کے وہ پتھر تھے. مسومتن، وہ کیا تھے، نشان زدہ تھے. وہ کیا تھے، نشان زدہ تھے. عند ربک، اپنے رب کے ہاں سے. یعنی وہ عام پتھر نہیں تھے بلکہ مخصوص علامت والے پتھر تھے. وہ کون سے پتھر تھے،
یعنی ہر پتھر پر کوئی علامت بنائی گئی تھی کہ اس نے کس کو ہلاک کرنا ہے۔ فرمایا وما ہی، اور نہیں ہے یہ، یعنی یہ جو بستی ہلاک کی گئی ہے، من الظالمین، ظالموں سے بھی بعید دور، یہ جو مشرکین نے مکہ جو ہیں، یہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ دیکھ لو یہ حشر ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والوں کا، اور یہ جو ظالم ہیں یہ تم سے دور بھی نہیں ہے، زیادہ تمہارے قریب ہی ہیں، ان کی بستی تمہارے سے قریب ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے بھی وہی دعوت دی جو دعوت پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی ذکر ہوئی، جو حضرت صالح علیہ السلام کی ذکر ہوئی، کہ سب سے پہلے انہوں نے کس کی دعوت دی؟ توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی الہ، غیرہ، اس کے سوا، ولا تنقصوا المکیال، اور مت کم کرو ماپ کو، والمیزان، اور نہ ہی کم کرو تول کو، انی، بے شک میں، اراکم، دیکھتا ہوں تمہیں، بخیر، خیر کے ساتھ، اسودگی کے ساتھ، مال و دولت والا، بڑی اسودہ حال قوم ہو تم، میں تمہیں دیکھتا ہوں بڑا اسودہ حال دیکھتا ہوں۔ تو اس لیے اب تم نے کیا کرنا ہے کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو اور پورا پورا تولو۔ اب ان میں جو بڑی خرابی تھی شرک کے بعد، وہ کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی تھی۔ قوم شعیب میں ناپ تول میں وہ کیا کرتے تھے؟ کمی کرتے تھے، لیتے وقت وہ پورا لے لیتے تھے، اور دیتے وقت جو ہے ناپ تول میں وہ ڈنڈی مارتے تھے، کمی کرتے تھے۔ اور فرمایا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم محیط، ایک ایسے دن کے عذاب سے کہ وہ دن کیا ہوگا؟ محیط، وہ گھیرے میں لیے وہ ہوگا، اس سے کوئی بھاگ کر نہیں جا سکے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اوفو، پورا کرو، المکیال، مکیال کو، یعنی ماپ کو، والمیزان، اور میزان کو، تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کیا کرو، اس میں کمی نہ کیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور مت جو ہے کم کیا کرو لوگوں کو، الناس، لوگوں کو، وَلَا تَبْخَسُوا، فعل نہیں ہے، اور مت کم کیا کرو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں کم کر کے، گھٹا کے مت دیا کرو انہیں۔ وَلَا تَعْثَوْا، اور مت پھرو، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر زمین میں مت پھرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور ناپ تول کو پورا کر کے دو۔ بقیت اللہ، اور فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو باقی بچا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو باقی بچا ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بقیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو باقی بچا ہوا، خیر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو باقی بچا ہوا ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم، اگر تم ہو، مومنین، ایمان والے، اگر تم ایمان والے ہونا تو اللہ تعالیٰ کا جو باقی بچا ہوا ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب اللہ کا باقی بچا ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ نہیں وہ نفع اور وہ مال کہ جو تم صحیح ناپ تول کر کے صحیح ماپتے ہو، صحیح تولتے ہو، اور صحیح سودا جو دیتے ہو تم، اور اس کے بالمقابل جو تمہیں نفع حاصل ہوتا ہے، جو تمہیں مال حاصل ہوتا ہے، دیانت داری کے ساتھ، اور حلال اور جائز طریقے سے جو تم حاصل کرتے ہو، یہ مراد بقیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا باقی بچا ہوا، یہ تمہارے لیے یہ نفع اور یہ جو مال ہے، یہ جو پیسہ ہے، جو دیانت داری سے تم بیع و شراء، خرید و فروخت کرتے ہو، پورا اور دیانت داری کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ تول کے جو تم دیتے ہو اور پھر اس مال کو حاصل کرتے ہو، یہ تمہارے لیے کیا زیادہ بہتر ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی فرما دی کہ میں تم پر کوئی حفیظ نہیں ہوں، میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، میرا کام تو ہے واضح اور صاف تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچا دینا۔ اب زبردستی تمہارا ایمان جو ہے کہ تم ایمان بھی لے آؤ، تم سے منوانا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا کام ہے صاف پہنچا دینا۔ قالوا، انہوں نے اب کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا کہ ہم آبائی دین چھوڑ دیں۔ دیکھیے جو آبائی جو دین ہوتا ہے، آبائی جو رسم و رواج ہوتی ہیں، وہ جو باطل ہوتی ہیں،
تو ان کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اکثر لوگ حق کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ ان کے حق کو قبول نہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جو باپ دادا یہ کام کرتے آئے ہیں، اب ہم اس کام کو چھوڑ دیں، تو اس کو وہ نہیں چھوڑتے۔ اپنے باپ دادا کی جاری کردہ جو رسوم و رواج ہیں، جو برے طریقے ہیں، اور جو اگر وہ غیر اللہ کی وہ عبادت کرتے رہے، معبودان باطلہ کی عبادت کرتے رہے، اب کیا ہے ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ تو اللہ ہی جسے توفیق عطا فرمائے تو وہ بچ جاتا ہے اور وہ حق کی پیروی اور اس کی اتباع کرتا ہے۔ فرمایا قال، انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک، کیا آپ کی جو صلاۃ ہے، آپ کا جو دین ہے، آپ کی جو نماز ہے، تأمرک، آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ترک سے ہے ہم چھوڑ دیں، ما یعبد، ان کو کہ جن کی عبادت کرتے تھے آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، یعنی اب کیا ہم اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیں، ہم ان معبودوں کی عبادت کرنے کو چھوڑ دیں کہ جن معبودوں کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، او یا ان نفعل، کہ ہم کرنا چھوڑ دیں، ہم نہ کریں، فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، یعنی آپ یا ہمارے جو اپنے مال ہیں، ہماری جو اپنی دولت ہے، اب ہم اس میں بھی اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہ کریں، یہ تو ہماری مرضی ہے کہ ہم جو ہے زکوٰۃ اور صدقات دیں یا نہ دیں، یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی کریں یا ہم ناپ تول کو صحیح کریں۔ آپ ہمارے ان معاملات کے اندر کیوں دخل دیتے ہیں؟ یہ مراد ہے او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یعنی ہم یہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے اموال میں بھی اپنے مال دولت جیسے ہم چاہیں ہم کمائیں گے، ہم پہ لازم نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم وہاں پہ غرباء پہ، فقراء پہ اور صدقات اور خیرات میں بھی ہم خرچ کریں، آپ ہمیں ان سے روک نہیں سکتے۔ انکا، بے شک آپ، لانت، آپ یقیناً ہیں، الحلیم، بڑے ہی بردبار ہیں، اور رشید، بڑے ہی سمجھدار ہیں۔ یہ تنزیہ طور پہ انہوں نے کہا انہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو، آپ تو بڑے سمجھدار بندے ہیں، آپ تو بڑے بردبار ہیں، اور پھر بھی آپ ایسی باتیں ہمیں کرتے ہیں۔ جی آخری آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اب کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، مجھے یہ بات تو بتاؤ کہ ان کنتو علی بینۃ، اگر میں ہوں ایک واضح دلیل پر، واضح نشانی، واضح جو دلیل ہے، بینہ ہے، میں تو اس پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی، اور اس نے مجھے رزق دیا، منہ، اپنی طرف سے، رزقا حسنا، بڑا ہی اچھا رزق، اور اس سے ایک معنی نبوت بھی مراد لیا گیا ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ وما ارید، اور نہیں میں چاہتا، ان اخالفکم، کہ میں تمہاری مخالفت کروں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الی ما انہاکم عنہ، الی ما انہاکم، اور میں اختیار کروں ان کاموں کو کہ انہاکم عنہ، کہ میں تمہیں روکتا ہوں ان سے، یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں اور ان کاموں کو اختیار کروں کہ میں ان جن کاموں کو تمہیں روکتا ہوں، ان اریدو، نہیں میں چاہتا، الا الاصلاح، مگر اصلاح، میرا جو مقصد ہے وہ تو اصلاح ہے، میں تو تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، مستطاعت، جتنی میرے اندر استطاعت ہے، وما توفیقی، اور نہیں ہے میری توفیق، الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مجھے جو توفیق دینے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے، علیہ توکلت، اور اسی پہ میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور میں نے اسی کی طرف میں نے جو ہے میں رجوع کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی میں رجوع کرتا ہوں۔ جی دوبارہ اس آیت کا سلیس ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بینہ پہ ہوں، ایک واضح دلیل پر ہوں میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف سے رزق حسن جو ہے وہ بھی عطا فرمایا ہے، اچھا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الی ما انہاکم عنہ، اور میں اختیار کروں ان کاموں کو کہ میں تمہیں روکتا ہوں ان سے،
کہ میں تمہاری تو مخالفت کروں اور پھر میں وہی کام کروں کہ جن کاموں سے میں تمہیں روکتا ہوں؟ نہیں، میں جن کاموں سے تمہیں روکتا ہوں میں خود بھی ان کاموں کو نہیں کرتا، نہ ہی میں ان کاموں کو کر سکتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا مگر تمہاری اصلاح۔ میرا جو مقصد یہ ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے، مستطاعت، جتنی میری استطاعت ہے، جتنی میری طاقت ہے اس کے مطابق میں تمہاری اصلاح کرتا ہوں، میں تمہاری بہتری اور اصلاح چاہتا ہوں۔ اور دیکھو، جو میری جو توفیق ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے توفیق دیتا ہے، وہ توفیق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور میرا جو توکل ہے، میرا جو اعتماد ہے، میرا جو بھروسہ ہے وہ اللہ رب العالمین پر ہی ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم نے 12ویں سپارے کے جو صفحہ نمبر 6 سے 10 تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کو اختتام کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم جو اگلا جو اس کا حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، صفحہ نمبر 11 سے 15 تک انشاءاللہ۔ اور اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے اور ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجیے، اور جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔